من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، آج 11 محرم الحرام 12ویں شب کراچی کے معروف علاقے بنس روڈ میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنس جو حسین زندہ باد کے عنوان سے منعقد ہے، میں اس کانفرنس کے انعقاد پر، اہتمام پر، انتظام پر مقامی جماعت مولانا حمید سعیدی صاحب، ان کے جملہ رفقاء کرام، دوست اور احباب کو، محنت کرنے والے ورکروں اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو سیکورٹی والے منہ مجمع کی طرف کر کے کھڑے ہیں، یہ میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ کچھ دیر میں ویسے جو پیچھے دیکھیں گے تو پہلے سے ان کی مشکل حل کر دوں اور ساتھ آپ کی مشکل بھی حل ہو گئی۔ وقت بہت کم ہے اور میرے ذمہ داران نہیں چاہتے کہ میں تقریر لمبی کروں، اس کا انہوں نے باقاعدہ بندوبست اور اہتمام کیا کہ میرے دائیں بائیں کرامن کاتبین کی طرح کھڑے، اور اس کا ایک واضح یہ انڈیکیٹر ہے، ایک واضح مطلب ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، تاکہ ملک کے حالات اور شہر کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، میں خود بھی نہیں چاہتا۔ ہماری انتظامیہ اس وقت کسی پریشانی میں ہے اور شہر کراچی میں دھماکے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ظالموں درندوں کو جو میرے اس پاک وطن میں اور میرے ملک اور میرے شہر میں بدامنی پھیلانے کے لیے ہمارے اداروں پر، سیکورٹی کے اداروں پر، پولیس پر، رینجرز پر، فوج پر حملے کر رہے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ان کی ہماری اداروں سے میری گزارش ہے کہ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور جو لوگ ان کے سہولت کار ہوں اور ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں انہیں بھی انہی میں سمجھا جائے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ ملک کو پرامن بنایا جا سکے۔ محرم کا جب آغاز ہوا تھا تو محرم کے آغاز میں نے ایک بیانیہ دیا تھا، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ ہم اس محرم میں بالخصوص اس 10 دنوں میں ہم اپنے پروگرام بھی کریں گے، اجتماعات بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، سیمینار بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے اور بھرپور کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے جلوس بھی کیے، ہم نے جلسے بھی کیے، سیمینار بھی کیے، بھرپور کیے اور بہت اچھے انداز میں ہوئے۔ اور آج کا یہ اجتماع بھی تحت نگاہ ہمارے دوست اور احباب کتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا یہ اجتماع بھی منعقد ہو رہا ہے۔ میں نے یکم محرم سے پہلے اس بیانیے میں کہا تھا ہمارے جلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہمارے اجتماعات میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، ہم کسی طبقے کے خلاف، کسی مکتبہ فکر کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم ذکر عمر کریں گے، ذکر حسین کریں گے، بھرپور کریں گے، برملا کریں گے، پر ہجوم کریں گے، پر سکون کریں گے، پر عزم کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے وہ کیا، روڈوں پر بھی، چوکوں پر بھی، چوراہوں پر بھی۔
ہر سلسلہ ہم نے اپنایا، اور یہ سلسلہ ہم نے 18 ذی الحج سے شروع کیا تھا۔ 18 ذی الحج سے آج 12 محرم آ گئی ہے، ہمارے ان تمام اجتماعات میں کئی ایک جگہ بھی وائلیشن نہیں ہوئی، کسی ایک جگہ بھی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کسی ایک جگہ بھی جو ہے وہ آپے سے لوگ باہر نہیں ہوئے، کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوئی، کسی کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا گیا، کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی FIR درج کرنے کے لیے کسی کو دھرنا اور کسی کو دھمکی نہیں دینی پڑی۔ تمام کے تمام پروگرام پرامن ہوئے، پرعزم ہوئے، پرسکون ہوئے، جس کا میں ہی گواہی، جس کی میں نہیں دے رہا بلکہ اس کی گواہی آپ سبھی حضرات اور اداروں کے لوگ بھی دے رہے ہیں۔ ہمارا یکم محرم کا جلوس کتنا بڑا تھا، ہمارا 6 محرم کا جلوس کتنا بڑا تھا، ہمارا 8 محرم کا جلوس کتنا بڑا تھا، ہمارے 9 محرم کا اجتماع کتنا بڑا تھا، 10 محرم کے اجتماعات کتنے بڑے تھے، اور آج پھر ہم اتنے بڑے اجتماع پہ اتنے دور دراز سے آئے ہیں۔ میں ارد گرد کی دکانوں والوں سے کہتا ہوں، بازار والوں سے کہتا ہوں، آپ کا کوئی نقصان ہوا آپ بتائیں؟ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا، اور 10 دنوں کے بعد آج 12 محرم کو پھر ہم جمع ہوئے، اور آج تک ہم نے اس رولز کو سامنے رکھا۔ حالانکہ آج جب میں یہ تقریر کرنے کے لیے یہاں آیا تھا تو میں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ میں نے 10 دنوں میں کوئی سوال نہیں کیا۔ میرا مزاج ہے، میں سوال کرتا ہوں، اور سوال ایک حق ہے، اور سوال میں جوانوں سے کرتا ہوں، اور پڑھے لکھے لوگوں سے کرتا ہوں، سمجھدار لوگوں سے کرتا ہوں، اور انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو۔ آج میری تقریر سب سوالوں پر مشتمل تھی کہ میں ان 10 دنوں کے سوالوں کو روزانہ کے حساب سے دہراتا رہوں، لیکن حالات کی وجہ سے آج پھر میں ان سوالوں کو مؤخر کرتا ہوں، اور آج بھی میں وہ سوال نہیں کر رہا۔ زندہ رہیں گے، موقع ملے گا، انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، اور آگے چل کے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے سوال تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم وہ نہیں ہیں جو چھپ کر وار کریں اور چھپ کر بات کریں۔ ہم کھلی بات کرتے ہیں، اور ظاہر بات کرتے ہیں، اور واضح بات کرتے ہیں، اور سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے دلائل کی بنیاد پر ہونے والی بات کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بات ہی دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج بھی اس کے باوجود آج بھی ان سوالوں کو چھوڑتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کرنے لگا ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین کو نہ مانتا ہو۔ پوری کائنات میں کوئی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین کو نہ مانتا ہو، مومن نہ مانتا ہو، مسلمان نہ مانتا ہو، نواسہ نہ مانتا ہو، جگر گوشہ بطول نہ مانتا ہو، محترم نہ مانتا ہو، معظم نہ مانتا ہو، مکرم نہ مانتا ہو، مقدس نہ مانتا ہو، برتر نہ مانتا ہو، بالا نہ مانتا ہو، اعلیٰ نہ مانتا ہو، عظیم المرتبت نہ مانتا ہو، عظیم الشان نہ مانتا ہو، عزت و عظمت کا پیکر نہ مانتا ہو، عظمتوں کا کوئی گرہ نہ مانتا ہو، بھائی تقدس کا اصول نہ مانتا ہو، نبی کا نواسہ نہ مانتا ہو، کوئی جگر گوشہ بطول نہ مانتا ہو، کوئی خاندان نبی کا عشق و پھول نہ مانتا ہو۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو علی کا بیٹا نہ مانتا ہو، فاطمہ کا خون نہ مانتا ہو، نبی کا نواسہ نہ مانتا ہو، امت کا ایک بہترین فرد نہ مانتا ہو۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو مومن مسلمان صحابی نہ مانتا ہو۔ ہر بندہ اسے مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ اس کے ماننے کے بغیر وہ مومن رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر فرد حسین کو مانتا ہے اور حسین کی عزت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین زندہ باد ہے۔ پہلی بات، مولانا عبدالرافع شاہ بخاری اپنی تقریر کر رہے تھے، بہت خوبصورت تقریر انہوں نے کی۔ حضرت مولانا محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بہت خوبصورت جملے اور بہت خوبصورت تقریر کی۔ مولانا شکیل فاروقی صاحب نے بہت اچھے انداز اور دلائل کی دنیا میں انہوں نے بھی گفتگو کی۔ عادل عمر صاحب نے خوبصورت گفتگو کی۔ میرے سٹیج پر بیٹھے میرے دوستوں نے حضرت حسین کے متعلق خوبصورت گفتگو کی۔ میں صرف ایک جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس صف میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے تو میں ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں جن لوگوں نے اپنے لبوں سے حسین کا نام لیا تھا، حسین کی تعریف کی تھی۔ اتنی بات کہتا ہوں، جہاں کے سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضور کا ہاتھ چوم لیں،
حضور کی انگلی چوم لیں، حضور کا لباس چوم لیں، حضور کی پگڑی چوم لیں، حضور کے قدم چوم لیں، حضور کی نالین چوم لیں، جہاں نبی کا قدم لگے وہ قدم چوم لیں، جہاں نبی کی آواز گئی اس جگہ کو چوم لیں، جہاں نبی کی ولادت ہے اس جگہ کو چوم لیں، جہاں رسالت ملی اس جگہ کو چوم لیں۔ یہ مدینہ میں گئے، کہتے ہیں مدینہ کو چوم لیں، روزہ کو چوم لیں، جالی کو چوم لیں، بابا کچھ بھی نہ ملے تو گلیوں کو چوم لیں، جس گلیوں میں نبی کے پاؤں لگے ہیں۔ بابا ابو بکر نے حضور کو چوما ہے، عمر نے حضور کو چوما ہے، عثمان نے حضور کو چوما ہے، علی نے حضور کو چوما ہے، طلحہ نے حضور کو چوما ہے، بلال نے حضور کو چوما ہے، خبیب نے حضور کو چوما ہے، خباب نے حضور کو چوما ہے، ازواج رسول نے حضور کو چوما ہے، بنات رسول نے حضور کو چوما ہے۔ ادھر آ تجھے دکھاؤں، سارا جہاں حضور کو چوم رہا ہے، اور حضور حسین کو چوم رہے، حسین کو چوم رہے، حسین کو چوم رہے، حسین کو چوم رہے۔ توجہ، اگلا جملہ سنو، کائنات ساری حضور کو ڈھونڈ رہی ہے، کائنات ساری حضور کو ڈھونڈ رہی ہے، چاند حضور کی تلاش میں، ستارے حضور کی تلاش میں، پہاڑ حضور کی تلاش میں، دریا حضور کی تلاش میں، سمندر حضور کی تلاش میں، ولی حضور کی تلاش میں، کتب حضور کی تلاش میں، ابدال حضور کی تلاش میں، ابو بکر گھر سے نکلے حضور کی تلاش میں، عمر آئے حضور کی تلاش میں، عثمان آئے حضور کی تلاش میں، علی آئے حضور کی تلاش میں، بلال آئے حضور کی تلاش میں، خباب آئے حضور کی تلاش میں، خباب آئے حضور کی تلاش میں، بابا بوزر آئے حضور کی تلاش میں، ذرے دیکھو حضور کی تلاش میں، قطرے دیکھو حضور کی تلاش میں، زمانے دیکھو حضور کی تلاش میں، زمینیں دیکھو حضور کی تلاش میں، آسمانے دیکھو حضور کی تلاش میں، حضور کو دیکھو تو حضور حسین کی تلاش میں، حسین کی تلاش میں، حسین کی تلاش میں، حسین کی تلاش میں۔ سبھی چاہتے ہیں حضور کو دیکھیں، سبھی چاہتے ہیں حضور کو دیکھیں، اور حضور چاہتے ہیں حسین کو دیکھیں۔ سبھی چاہتے ہیں حضور کو دیکھیں، حضور چاہتے ہیں اونچی 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 اور اونچی اور اونچی، کس کو دیکھیں، کس کو دیکھیں، اور سب نے حضور کو چوما، حضور نے حسین کو چوما، سب نے حضور کو ڈھونڈا، حضور نے حسین کو ڈھونڈا، حسین کو ڈھونڈا۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ اور بابا جب میں نے حضور کو صدیق کے کندھوں پہ دیکھا، جب میں نے حضور کو صدیق کے کندھوں پہ دیکھا تو مجھے صدیق کی عظمت سمجھ میں آئی، اور جب میں نے حسین کو حضور کے کندھوں پہ دیکھا تو مجھے حسین کی عظمت سمجھ میں آئی۔
ان سے کہتا ہوں جوانوں کبھی مجھے بلاؤ نا، میں ان سے کہتا ہوں جوانوں کبھی مجھے بلاؤ نا، پھر مجھے کہو حسین سناؤ نا۔ صرف حسین، صرف حسین، آج صرف حسین، صرف حسین۔ حسین واہ 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 واہ حسین واہ 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 حسین واہ 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 حسین واہ حسین واہ حسین واہ 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 حسین واہ 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 حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تشریف تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ ابھی تو ابتدائی عشق روتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائی عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ پھر تجھے سمجھ آئے گی انسان کیا ہے اور کھوتا ہے کیا۔ حسین حسین، ساری دنیا حضور کو تلاش کر رہی ہے، حضور فاطمہ دے کر گئے، پوچھا حسین کہاں ہے، کیا پوچھا، کیا پوچھا، اور شاہ صاحب ایک بات اور کر رہے تھے، کہا حضور نے بیٹھے 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 بیٹھے، ابھی تو لمبا ٹائم ہے، صبح کی اذان ہوگی، یارو آج ذکر حسین چھڑ گیا ہے بس، اب کوئی پونے گھنٹے بعد کھڑے ہونے والوں کو اندازہ ہوگا کیا ہو گیا۔ توجہ، عجیب بات، رات مغرب کو شروع ہوتی ہے، سب دوسروں کی سن کے 1 بجے کے بعد سنیں گے تیری بات۔ توجہ 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 توجہ، میرے کو ایک جملہ آیا ہوا ہے، میرے کو ایک نکتہ آیا ہوا ہے، اور عجیب سا نکتہ ہے۔ جناب عبدالرافع شاہ بخاری نے کہا، حضور گھر میں داخل ہوئے، حسین سوئے ہوئے تھے، حسین جاگ گئے، حسین 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 جاگ گئے، حسین نے جاگ کے کہا پانی، کیا کہا، کیا کہا، تو کہتا ہے حسین پیاسا تھا، تو کہتا ہے حسین پیاسا تھا، حسین کہاں پیاسا تھا، حسین نے تو پانی نبی سے پیا تھا، حسین پیاسا تھا، اور بابا حسین پیاسا نہیں تھا، حسین کو نواسا تھا، حسین کو نواسا تھا، کیونکہ نبی کے ہاتھ میں کاسا تھا۔ توجہ، گود میں نواسا تھا، ہاتھ میں کاسا تھا، لب حسین کے تھے، ہاتھ نبی کے تھے، نبی کے ہاتھوں سے لب حسین پہ پانی لگا تھا، ابھی پانی شروع ہی کیا کہ حسن جاگ گئے۔ کیا ہوا، نیچے اتر گئے، کہ پانی، کیا کہا، مجھے بھی پانی، فرمایا پہلے یہ پیے گا، پہلے کیوں بھائی، اس نے مانگا پہلے، اس میں کوئی بات نہیں، آقا وہ بڑا ہے، کہا یا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے،
یا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، یہاں تو نمبر کی بات ہے۔ آئے کہ تم پہنچ جاؤ، آئے کہ تم پہنچ جاؤ، کاش کہ تم پہنچ جاؤ۔ پتہ نہیں میں جملہ کہاں کہتا، میں نے یہ جملہ کہاں کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی پانی دو، یہ کہتا ہے مجھے بھی پانی دو۔ حسین نے پانی حسین کو پلایا، حسن کو نہیں پلایا۔ حسن تو اس سے بڑا ہے، حسن تو بڑا نواسا ہے، حسن تو فاطمہ کا بڑا بیٹا ہے، حسن تو علی کا بڑا بیٹا ہے، حسن اس سے پہلے آیا ہے، حسن نے نبی کا چہرہ پہلے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں اس نے پہلے مانگا ہے، یعنی پہلے مانگنے والے کا حق ہے۔ پتہ یوں چلا جس کا حق ہو جائے نبی حق اسی کو دیتا ہے۔ جس کا حق ہو نبی حق اسی کو دیتا ہے۔ یہاں حق حسین کا تھا تو نبی نے حسین کو دے دیا، وہاں حق ابو بکر کا تھا تو خدا نے رب ابو بکر کو دے دیا، وہاں اسے دیا، یہاں اسے دیا۔ پتہ چلا یہ حق چھینا نہیں جاتا، یہاں تو حق دیا جاتا ہے۔ مانتا ہوں مگر آج حسین کہہ رہا ہوں، تسلیم ہے سر آنکھوں پر، تسلیم ہے جانیں قربان کرتا ہوں ان کے ناموں پر، مگر آج حسین ہے۔ پانی پلایا، تو کیا پانی پلائے گا، وہ کیا پانی پلائے گا، یہ کیا پانی پلائے گا، اور ساری دنیا تلاش کرتی ہے پانی نبی کو پلائے، نبی تلاش کرتے ہیں کہ پانی حسین کو پلائے۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ آئیے آج میں حسینی روپ میں ہوں، اور میری طرف دیکھیے، میرے ادھر بھی حسینی ہے، میرے ادھر بھی حسینی ہے، میرے دائیں بھی حسینی ہے، میرے بائیں بھی حسینی ہے، میرا اسٹیج بھی حسینی ہے، میرا ممبر بھی حسینی ہے، میرا کاس بھی حسینی ہے، میرا نام بھی حسینی ہے، میرا کردار بھی حسینی ہے، میری گفتار بھی حسینی ہے، میرا اخلاق بھی حسینی ہے، میری آواز بھی حسینی ہے، میری بات بھی حسینی ہے، میرا لہجہ بھی حسینی ہے، میرا کلام بھی حسینی ہے، کردار بھی حسینی ہے، گفتار بھی حسینی ہے، اخلاق بھی حسینی ہے، مزاج بھی حسینی ہے، انداز بھی حسینی ہے۔ سنو، میں کوئی ایرانی تھوڑا ہی ہوں، میں کوئی ایرانی تھوڑا ہی، توجہ، میں کوئی ایرانی تھوڑا ہی ہوں، میں تو حسینی ہوں۔ کیا ہوں، کیا ہوں، کیا ہوں، حسینی ہوں۔ توجہ یارو، عجیب کیا سمجھتے ہو تم حسین کو؟ باپ کا نام علی ہے، باپ کا نام، ماں کا نام فاطمہ، باپ کا نام، ماں کا نام، ماں کا نام، نانا کا نام محمد الرسول اللہ، نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ، نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ ایک نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسری نانی کا نام عائشہ الصدیقہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ بابا علی ہے، ماں فاطمہ ہے، اور نانا حضور ہے۔ آؤ نانا ڈھونڈو، کائنات میں نانا ڈھونڈو، تلاش کرو، نبیوں میں، رسولوں میں، زمانوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، بستیوں میں، کرداروں میں، سیرتوں میں، صورتوں میں، جلال میں، جمال میں، کمال میں، علم میں، نبوت میں، رسالت میں ڈھونڈو، تلاش کرو، تھک جاؤ گے، نہیں ملے گا، تھک جاؤ گے، نہیں ملے گا۔ کائنات میں یہ نانا ملا ہے تو کسی اور کو نہیں ملا، یہ ملا بھی حسین کو ہے۔ نانا حسین ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ باپ علی ہے، باپ علی ہے، وقت کا ولی ہے، باپ علی ہے، وقت کا ولی ہے۔ ہاں فاتح خیبر ہے، جرت بہادری کی نشان ہے، دلیر ہے، محترم ہے، مقدس ہے، محترم ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کے ساتھ
پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے حسینہ، سب سے جمیلہ، سب سے بہتر، برتر، اعلیٰ، یعنی صدیقہ، مزکیہ، طیبہ، طاہرہ، جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا ہے۔ علی اور فاطمہ کا جوڑ بنا ہے، جوڑ کہیں اور نہیں بنا ہے، ابو بکر کے مشورے پر بنا ہے۔ علی جس کے، حسین جس کے بیٹے ہیں، اس کا نام علی ہے۔ علی کا نکاح پڑھانے والا نبی ہے۔ اونچی یار، علی کا نکاح پڑھانے والا نبی ہے اور گواہی دینے والے ابو بکر و عمر ہے۔ کیا بات ہے حسین کی، کیا بات ہے حسین کی، کیا بات ہے حسین کی۔ شادی محترم، شادی مقدس، قبیلہ مقدس، قوم مقدس، لوگ مقدس، نام مقدس، کام مقدس، پیغام مقدس۔ ہاں نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اولاد ہوئی، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام، سنو سنو، حسن لکھتا ہوں، حسن لکھتا ہوں، حسن بنتا ہے۔ حسن لکھتا ہوں، حسین لکھتا ہوں، اور حسن لکھتا ہوں، حسین لکھتا ہوں، کوئی اور بنتا ہی نہیں۔ اور جب میں حسین لکھتا ہوں کوئی اور بنتا ہی نہیں، ماں جبین لکھتا ہوں کوئی اور بنتا ہی نہیں، دل نشین لکھتا ہوں کوئی اور بنتا ہی نہیں، آسمان زمین لکھتا ہوں کوئی اور بنتا ہی نہیں، جو لکھتا ہوں ایک ہی بنتے، یعنی جب بھی حسین لکھتا ہوں بنتا کون ہے؟ توجہ، آپ پیدا ہوئے ڈاکٹر نے بتایا، وہ پیدا ہوا دائیا نے بتایا، فلاں کو بتایا، باپ کو بتایا، بھائی کو بتایا، دوست کو بتایا، رشتہ دار کو بتایا۔ حسین پیدا ہوا تو کس کو بتایا؟ حسین پیدا ہوا تو کس کو بتایا؟ پیدا حسین ہوا تو نبی کو بتایا۔ نبی خوشی میں جھوم اٹھے۔ میں اگلا جملہ کہنے لگا، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہوں، پریشان تو نہیں ہوں، تھکے تو نہیں ہوں، پریشان تو نہیں ہوں، تم سے تو پوچھتا بھی نہیں ہوں۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا بچوں لگتے، میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں، نے اپنے دل میں عہد کر لیا، پھر کھڑے نہیں ہوں گے کون سے۔ وہ آسان ہے، وہ آسان ہے، دو قدموں پہ کھڑا رہنا کتنا مشکل ہے۔ کتنے مزے سے آپ کرسی پہ بیٹھے ہو، کہو سبحان اللہ۔ اچھا چلو ایک کام کرو، جیب میں ہاتھ ڈالو، اٹھو نہیں، نہیں موبائل پہ ڈال، سو ڈال دے، الگ الگ 5 گھنٹہ، جیب میں ہاتھ ڈالو، موبائل نکالو، نہیں اپنا نکالو، اپنا موبائل نکالو۔ میں نے شاہ صاحب موجود تھے، وہاں ایک جگہ کسی اور شہر میں کہا کہ اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالو، انہوں نے مجھے کہا کوئی کراچی تھوڑا ہی ہے، سب نکالو، صرف یہ والوں کے پاس نہیں ہے، نکال کر اوپر اٹھاؤ، آئے 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 سبحان اللہ، اوپر اٹھاؤ، کھڑے بھی ہو، کھڑا کوئی نہیں ہونا، میرا اپنا ایک، میرا، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ نہ بیٹھے، اسٹیج والے نہ بیٹھے، توجہ، سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، موبائل لاؤ، ذرا منظر پیش کرنے لگا، توجہ ہے۔ حسین کی پیدائش پہ خوش کون ہوئے؟ حضور خوش ہوئے، امام الانبیاء خوش ہوئے، اور حضور کو بتایا آپ کے نواسا پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوگا؟ کہتا ہے حسین۔ کون؟ کون؟ موبائل ہلاؤ، ذرا دل لگاؤ، زبان ہلاؤ، بتاؤ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، دل حسین جان حسین، دل حسین جان حسین، پیار حسین قرار حسین، پیار حسین قرار حسین، رہنما حسین دلربا حسین، دلربا حسین رہنما حسین، دلربا
حسین واہ حسین واہ واہ حسین 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 واہ شریف حسین رکھے. میری گھڑی پہ جو وقت ختم ہونے کا قریب آ گیا, بیٹھ جائے. حضرت حسین پیدا ہوئے, نبی کو بتایا گیا, نبی آ گئے, توجہ کرنا. فلاں بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا معزز ہے, یہ بڑا محترم ہے. میں نے کہا اس کے معزز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ داتا علی حجویری نے اس کو مٹھی دی ہے, فلاں بزرگ نے, شاہ عبد القادر جیلانی نے اس کو مٹھی دی ہے, فلاں نے اس کو مٹھی دی ہے, فلاں نے اس کو مٹھی دی ہے. او بابا کس کی بات کر رہے ہو؟ حسین کی. کہا حسین کون ہے؟ میں نے کہا حسین وہ ہے جس کو مٹھی خود حضور نے دی ہے, حضور نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ اور دنیا والوں سنو, حسین کو سنو. تم کہتے ہو حسین پیاسا تھا, حسین کیسے پیاسا ہوگا؟ حسین کے منہ میں گٹھی حضور کی گئی تھی, انگلی شاہ تک کی حضور نے رکھی تھی. تیرے پاس شہد لگا ہوا پانی پڑا ہے, تو نے وہ پلایا ہے. حضور نے حسین کو اپنا انگوٹھا چسوایا ہے. قیامت تک حسین پیاسا ہو سکتا ہی نہیں ہے. او بھائی وہ کہتے ہیں میں پانی اس لیے پلاتا ہوں, حسین پیاسا تھا. اپنی فکر کر, اپنی فکر کر, اپنے بڑوں کی فکر کر, نام لیواؤں کی فکر کر. حسین کو چھوڑ. حسین نے تو پانی ماں کی گود میں نبی کی انگلیوں سے ایسا پی لیا تھا, قیامت تک حسین شراب تھا. کہنے والا مجھے کہتا ہے حسین میں کرامات بہت تھی, حسین میں کمالات بہت تھی, حسین میں حسن بہت تھا, حسین میں علم بہت تھا, حسین میں تقویٰ بہت تھا, حسین میں طہارت بہت تھی, حسین میں چستی بہت تھی, حسین میں بہادری بہت تھی, حسین میں تازگی بہت تھی, حسین میں عظمت بہت تھی, حسین میں رفعت بہت تھی, حسین میں حسن بہت تھا. نبی کا چہرہ موجود تھا, گلے سے لے کر پاؤں تک نبی کے مشابہ تھا, کردار نبی کے مشابہ تھا, آواز نبی کے مشابہ تھی, چال نبی کے مشابہ تھی. وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی چال ڈھال جناب فاطمہ کی حضور سے ملتی ہے کسی کی نہیں ملتی, اور جتنی چال ڈھال فاطمہ سے حسین کی ملتی ہے کسی کی نہیں ملتی. کہتے ہیں باکمال تھا, باکمال تھا. میں نے کہا بات ہی ختم ہو گئی. تو نے بعد میں دیکھا ہے, تو بعد میں ڈھونڈتا ہے, تو بعد میں پڑھتا ہے, تو کتابوں میں پڑھتا ہے, تو اورات میں پڑھتا ہے, تو حسین کو پڑھتا ہے, تو جنگ میں دیکھتا ہے, تو بدر میں دیکھتا, تو کربلا میں دیکھتا ہے, ڈٹا ہوا دیکھتا ہے, کھڑا ہوا دیکھتا ہے. تو 55 سال کے حسین کو دیکھ رہا ہے, تو 60 سال کے حسین کو دیکھ رہا ہوں. میں تو ماں کی گود میں لیٹے ہوئے نومولود بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں اس کے منہ میں لابد نبی کا ہے. کمال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. میرا حسین, میرا حسین, کربلا کا شاہ حسین, صبح حسین شام حسین, ابو بکر کا حسین, عمر کا حسین, عثمان کا حسین, علی کا حسین, فاطمہ کا حسین, اما عائشہ کا حسین. میرا حسین تیرا حسین, کربلا کا شاہ حسین, معاویہ کا حسین, صحابہ کا حسین, کربلا کا شاہ حسین. آہا, دنیا کہتی ہے, یہ کتنگڑے اور بچنگڑے کہتے ہیں, یہ شتنگڑی اور شوربے کہتے ہیں. کہ کیا ہوا؟ کہ حسین حکومت لینے گئے تھے, لفظی لعنت. لعنت لعنت. حسین توجہ توجہ, حسین حکومت لینے گئے تھے. اور بابا سمجھو سمجھو, یہ خاندان نبوت ہے, یہ حکومتیں لیتا نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. یہ وحدت اسلامی پہ اپنی حکومتیں قربان کرنے والے ہیں. مثال دیکھتے ہو تو حسن
تمہاری طرح بھائی تھوڑے ہی تھے، تمہاری طرح بھائی تھوڑی تھے کہ ایک بھائی کو کراس کر کے دوسرا وزیر اعظم بن گیا۔ میرا مزاج ہے مخالفت نہیں کرتا کسی۔ توجہ، تمہاری طرح تھوڑے ہی تھے، وہ ایک دوسرے کی مانتے تھے، اس لیے تو حسن نے بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے جسے کہا وہ حسین تھے۔ حسین، اس نے کہا جی بھائی جان آئیے۔ حسین بل کے دم پہ بل کے دوڑتے ہوئے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاتھ دے دو۔ جہاں ہاتھ حسن نے دیا تھا وہی حسین نے دیا تھا۔ تم کہتے ہو یہ حکومت لینے کے لیے نکلا تھا۔ ارے بابا، یہ حکومتیں لیتے نہیں ہیں، یہ تو حکومتیں دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں وحدت ہے اور ان کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو مراد کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو رتبوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو شان کی کیا ضرورت ہے؟ اور باقی سب کو شانیں بعد میں ملی ہیں، حسین کو شان ماں کی گود میں ملی ہے۔ او بھائی، حسین کو شان ماں کی گود میں ملی ہے، ماں کی گود میں ملی ہے۔ جب ماں نے بلایا تھا اور وہ حضور آئے تھے اور کہا تھا میرا بیٹا حسین ہے، اور انگلی سے منہ میں ڈال کر نابے دال بھی دیا تھا اور گٹھی بھی دی تھی، اسی دن حسین کو ساری کائنات کی بادشاہت تو مل ہی گئی تھی۔ ملکہ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نہیں پڑھا نبی کو، الحسن الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ۔ سردار کو بولتے، سردار کو بولتے الحسن والحسین سیدہ۔ کہاں کے سردار؟ مکہ کے، مدینہ کے، دھرتی کے، زمین کے، کربلا کے، خاک کے، پہاڑوں کے، دریاؤں کے، سمندروں کے۔ نا 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 بابا نا 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 جی نا، اور نا نا لاکھ بھی لانا تجھ پہ، نا نا نا، اور نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ۔ کس کی حکومت؟ الحسن والحسین سیدہ اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کے سردار ہیں۔ جس کو سرداری مل گئی ہو اسے سرداری کی تلاش کہاں ہے؟ جو نکلے تھے، میں نے کہا یہ وحدت کو قائم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ مارا کس نے تھا؟ وحدت کے دشمنوں نے مارا تھا، جو وحدت نہیں چاہتے تھے۔ وحدت کے دشمنوں نے انہیں نہیں مارا، وحدت کے دشمنوں نے اپنی نسلوں کو مارا ہے، اپنی نسلوں کو مارا ہے۔ حسین کو کب مارا ہے؟ حسین تو آج بھی بول رہا ہے، حسین تو آج بھی بول رہا ہے، حالانکہ 10 کو کئی لوگ گھر کو چلے گئے، 10 کو کئی لوگ گھر کو چلے گئے، چھٹی کر کے چلے گئے، کپڑے اتار کے چلے گئے، لباس اتار کے چلے گئے، پٹی اتار کے چلے گئے، جھنڈا اٹھا کے چلے گئے، بڑے بڑے جتنے ٹاپے ٹوپے لائے تھے سب لے کر چلے گئے، گھوڑے گھوڑے لے کر چلے گئے، مولے شولے لے کر چلے گئے، جنا سجنا چلے گئے، دل سب لے کر چلے گئے، سبھی کچھ چلے گئے۔ کیا حسین پھر نہیں ہے؟ کیا حسین آج بھی نہیں ہے؟ کیا حسین بولنا نہیں ہے؟ کیا حسین کی آواز نہیں ہے؟ کیا حسین کی ادا نہیں ہے؟ کیا حسین کی سیرت نہیں ہے؟ کیا حسین کی صورت نہیں ہے؟ کیا حسین کی بات نہیں ہے؟ کیا حسین کی رات نہیں ہے؟ کیا حسین کی رات نہیں ہے؟ کیا حسین کی زبان نہیں ہے؟ کیا حسین کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا حسین کا کردار نہیں ہے؟ کیا حسین کی بات نہیں ہے؟ آج بھی تو کراچی میں ہی نا 12ویں شب کو سبھی نہیں کہہ رہے حسین 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 حسین۔ دوسرا حربہ، پہلا حربہ کامیاب نہیں ہوا، انتظامیہ نے دوسرا حربہ کیا۔ دوسرا حربہ میں تو سمجھتا ہوں، یہ نہیں سمجھتے، کون کا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا ہوا جو میرا چہرہ آگے ہے؟ ہوں جو میں حسینی، مجھے نہیں پتا دائیں بائیں کیا ہو، مجھے نہیں پتا کسی کے ہلچل بچی، اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، اس کو کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات گٹھی حضور نے دی، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟
کا حرب، حرب کا معنی ہے لڑائی، اور علی کو لڑائی پسند ہے، علی کو لڑائی پسند ہے، کس سے؟ کس سے؟ کافر سے، کس سے؟ علی کو لڑائی پسند ہے۔ علی نے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا، پہلے کا نام بھی حضور نے بدلا، حسن رکھا، دوسرے کا نام بھی حضور نے بدلا، حسین رکھا، دوسرا نام بھی حسین ہو گیا۔ فرمایا حرب نہیں حسین ہوگا۔ پوچھنا چاہتا ہوں حسین نام کس نے رکھا؟ حضور نے، کس نے رکھا؟ حضور نے، حضور نے دی، رشتہ حضور نے دیا، نام حضور نے رکھا، پالا حضور نے، ڈھونڈا حضور نے، دیکھا حضور نے، اٹھایا حضور نے، سنبھالا حضور نے، تربیت حضور نے کی، پرورش حضور نے کی۔ پاس علی کے تھا، پاس فاطمہ کے تھا، رہے ان کے پاس تھے، نظر میں مصطفیٰ کے تھے۔ توجہ کرنا، جب پیدا ہوئے تھے ساری دنیا کہتی ہے میں حضور کو دیکھ لوں، لیکن جیسے ہی حسین باہر آئے کہا کے بطن سے، تو پہلے دیکھنے والوں میں کون ہیں؟ حضور ہیں، اور سب نے حضور کو دیکھا، حضور نے حسین کو دیکھا۔ اور توجہ، حضور نے حسین نے سب سے پہلے جب آنکھیں کھولی تو نہ چاند کو دیکھا، نہ سورج کو دیکھا، نہ ستاروں کو دیکھا، نہ پہاڑوں کو دیکھا، نہ پہاڑوں کو دیکھا، نہ غزاؤں کو دیکھا، نہ پاروں کو دیکھا، نہ آیاتوں کو دیکھا، نہ صورتوں کو دیکھا، نہ سیرتوں کو دیکھا، اور نگاہ حسین نے سب سے پہلے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب دنیا سے رخصت ہوئے اور سر تن سے جدا ہوا تو سب سے پہلے جسے دیکھا وہ خدا کو دیکھا۔ کیا شان ہے اس کی، جو آئے تو مصطفیٰ کو دیکھے، جائے تو خدا کو دیکھے۔ اس کی شان سمجھنی ہے تو مصطفیٰ کو سمجھو اور خدا کو سمجھو، حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ حسینیت ہے، ہاں سچائی حسینیت ہے، بلائی حسینیت ہے، اقرار حسینیت ہے، ٹٹنا حسینیت ہے، ٹٹنا حسینیت ہے، نکلنا حسینیت ہے، باطل کو للکارنا حسینیت ہے۔ ہاں ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہونا حسینیت ہے، عمر کو ماننا حسینیت ہے، حسین کو ماننا حسینیت ہے، عثمان کے دروازے پہ کھڑا ہونا حسینیت ہے، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حسینیت ہے، قرآن پڑھنا حسینیت ہے، قرآن پھیلانا حسینیت ہے، حافظ قرآن ہونا حسینیت ہے، روزے رکھنا حسینیت ہے، 24 پیدل حج کرنا حسینیت ہے، جسم پر 63 زخم کھانا حسینیت ہے، تیر سینا حسینیت ہے، بچے دینا حسینیت ہے، اولاد دینا حسینیت ہے، مگر سر نہ جھکانا حسینیت ہے، ڈٹ جانا حسینیت ہے، کھڑا ہو جانا حسینیت ہے، قرآن کو تھامنا حسینیت ہے، حق کو سنبھالنا حسینیت ہے، حق پر چلنا حسینیت ہے، حق کو لینا حسینیت ہے، حق کا اعلان حسینیت ہے، حق کا پرچار حسینیت ہے، گالی دینے والے کا راستہ روکنا حسینیت ہے، دین مٹانے والے کے مقابلے میں کھڑا ہونا حسینیت ہے، کلمہ بدلنے والوں کو آنکھیں دکھانا حسینیت ہے، حضور کے دین پر حملہ کرنے والوں کو روک دینا حسینیت ہے۔ جی حسینیت ہے، ہاں حسینیت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں حسین تیرا بچپن زندہ باد، تیری جوانی زندہ باد، تیری ولادت زندہ باد، تیری عظمت زندہ باد، تیرا دودھ پینا زندہ باد، تیرا دکھی لینا زندہ باد، تیرا نام زندہ باد، تیرا پیغام زندہ باد، تیرا حسن زندہ باد، تیرے کلام زندہ باد، تیری آواز زندہ باد، تیری للکار زندہ باد، تیری غیرت زندہ باد، تیری اولاد زندہ باد، تیری ازواج زندہ باد، تیری بنات زندہ باد، تیرا شہر زندہ باد، تیرا علاقہ زندہ باد، تیرا بھائی زندہ باد، تیرے بیٹے زندہ باد، تیری بیٹیاں زندہ باد، تیرے بابا زندہ باد، تیری ماں زندہ باد، تیرے نانا زندہ باد، تیری سوچ زندہ باد، تیری فکر زندہ باد، تیرا غلبہ زندہ